جب لفظ کے معنی بیان خود کر رہے ہو تو اس معنی کا بھی تو اطلاق ہوگا جب رب کے بارے میں اس لفظ کو بولا جائے گا۔ کون ہے مومن جو یہ کہے کہ اللہ کسی کی پیروی کرتا ہے؟ کسی کا ایمان اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہے ان لوگوں کی بات جو کہتے تھے کہ ہمیں تانا دیا گیا، ہمیں قرآن نہیں آتا۔ تو میں کہتا ہوں یہی ہے حال تمہارا۔ یہ قرآن پڑھنے کا انداز ہے، یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے کہ رب ذوالجلال کو پیروکار کہا جا رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ میرا رب کسی کا پیروکار نہیں ہے، میرا رب ساری مخلوق کو اپنا دین عطا فرمانے والا ہے۔ محتشم سنگ حضرات، پھر یہاں پر اس قدر بھی ان کی تفسیر منہج الصادقین جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 520 پر یہ لکھا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ میں ضمیر کا مرجع نوح علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر کیا معنی بنا؟ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں۔ نبیوں کو پیروکار بنایا، اللہ کے لیے یہ لفظ شیعہ کا استعمال کر دیا، اور یہ سب گستاخیاں ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اس آیت میں بطور خاص اس چیز کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے کہ جس وقت من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اس کی تفسیریں اگر سامنے لائی جائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں، مجمع البیان جلد نمبر 4 من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہاں پر خود ان کی تفسیر نے معنی معین کیا اور معنی کی وضاحت کی کہ کس کو شیعہ کہا جا رہا ہے اور کس کس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اپنی تفسیر کے اندر انہوں نے 3 گروپ بیان کیے اور 3 گروپوں کے اندر اس بات کو رکھا کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کہنے لگے یہ یہود کے بارے میں ہے، یہ نصارہ کے بارے میں ہے۔ یہ تمہارے سامنے 3 اور 4 جلد اکٹھی، یہ ان کی تفسیر، یہ آیت کریمہ، اور اس کے نیچے سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ احدھا کہتے ایک تو شیعہ کہا جاتا ہے کس کو؟ انہم الکفار، کہ اس آیت میں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لفظ شیعہ کا جس پر اطلاق کیا گیا، جو ان کا مفسر کہتا ہے وہ لوگ کفار ہیں، واصناف المشرکین، اور وہ مشرکین ہیں۔ ثانیہ دوسرا معنی کیا ہے؟ کہتا انہم الیہود والنصارى، اس سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ کیوں؟ لأنه یکفر بعضهم بعضا، کہ ان میں سے بعض کی تکفیر کرتے تھے۔ وثالثها انہم، اکٹھا پڑھیں گے تو انہم اہل الضلالہ واصحاب الشبہات والبدع، کہتے ہیں یہاں پر شیعہ گمراہ کو کہا گیا، شیعہ بدعتی کو کہا گیا، شیعہ شہوت پرست کو کہا گیا۔ تفسیر ان کی ہے، آیت اللہ کے قرآن کی ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، لفظ شیعہ کا معنی 3 طرح کیا، کافر کو، یہودی عیسائی کو، اور گمراہ کو۔ خود لکھا، اس بات سے ہم کہتے ہیں اپنی اس بولی سے توبہ کرو کہ قرآن میں شیعہ مذہب کا نام نہیں ہے، شیعہ مسلک کا نام نہیں ہے۔ شیعہ نام پوچھنا ہے تو اپنے ان مجتہدوں سے پوچھو، اپنے ان مجددوں سے پوچھو جن کو تم نے امام بنا رکھا ہے۔ یہ کہتے سوائے ان 3 معنوں کے اور کوئی معنی اس آیت کریمہ میں نہیں۔ شیعہ جو شیعہ کی جمع ہے، کافر کو کہا گیا، یہودی کو کہا گیا، عیسائی کو کہا گیا، بدعتی اور گمراہ کو کہا گیا۔ اگر کسی کو پسند ہے اپنے لیے یہ سارے لفظ تو پھر یہ دعویٰ کرتا پھر کہ لفظ شیعہ میں ہمارا ذکر ہے قرآن میں، اور اگر کوئی اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں مذہب شیعہ کا ذکر نہیں کیا، لفظ شیعہ کا ذکر کیا ہے جو اسلوب کے مطابق ہر جگہ اپنے معنی کے مطابق جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہاں تفصیل کے ساتھ وہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں جس پر انہوں نے بڑا زور لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر کے اندر تو 2 آدمی جھگڑ رہے تھے۔ ایک کون تھا؟ ان کی قوم سے تھا، اور دوسرا قبطی تھا۔ سورہ قصص ہے، اس کے اندر
آیت نمبر 15 ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، وہ بھی قرآن سننے جیسے وہ پڑھتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر میں. عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، وہاں پایا دو مردوں کو جو آپس میں لڑ رہے تھے. هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ. اس کا ترجمہ اس نے بار بار کیا، یہ شیعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. کیا ہے یا نہیں کیا؟ بولو کیا ہے یا نہیں کیا؟ هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ، اس کا ترجمہ یہ کرتا رہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا، لیکن اس نے اپنے گھر کی بات بھی نہیں پڑھی. یہ ان کا مترجم ہے، ساری تفسیریں میرے پاس پڑھی ہیں. کیا معنی کرتے ہیں هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ؟ یہ ایک تو ان کی قوم میں تھا. شیعہ کا معنی کیا کیا؟ شیعہ کا معنی کیا کیا؟ شیعہ کا معنی کیا کیا؟ بھائیو یہ وہ لفظ نہیں جو سنی کے مقابلے میں ہوتا ہے. هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ایک تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا اور دوسرا تھا دشمن. قوم بنی اسرائیل، دشمن تھا قبطی. یہ قرآن مجید میں ان دونوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہاں پر انہوں نے اس آیت کو پڑھ کے کہا کہ دیکھو یہاں پر اللہ کے نبی کے دوست کو شیعہ کہا جا رہا ہے، تو ہم اللہ کے نبیوں سے پیار کرنے والے ہیں. اور اس پر یہ حوالہ دیا کہ ہمارے امام نے ترجمہ کیا ہے. میں کہتا ہوں نہ امام رابع نے کیا ہے نہ امام خامس نے کیا ہے، وہ تو علم کے شاہسوار تھے. یہ ترجمہ کوئی جاہل بھی نہیں کر سکتا. اس واسطے کے آگے آیت بتا رہی ہے کہ جس کو شیعہ کہا گیا اسے گمراہ کہا گیا. جسے شیعہ کہا گیا اسے اللہ کے نبی نے خود گمراہ بھی کہا، اسے نبیوں سے جھگڑنے والا بھی کہا، اسے بے وفا بھی کہا، اس کو مجرم بھی کہا. تو اگر یہ کہتے ہو کہ یہ ہمارا ذکر ہے تو آیت تو ساری پڑھنی پڑے گی نا. یہ نہیں ہے کہ پہلے نمبر پہ ترجمہ کر کے چلے جائے اور دوسرا پارا بھی نہیں، دوسرا رکوع بھی نہیں. وہی آیت ہے. اپنے لیے انہوں نے چنا اور کیا کہا هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، کہ یہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ دوسرا دشمن تھا. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ، تو مدد چاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے جو ان کا، ان کے ترجمے کے مطابق کیا تھا، جو ان کا. تو کیا ہوا؟ لڑائی ہو رہی تھی اس کی اپنے دشمن سے. کہا موسیٰ میری مدد کرو. فَوَاكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دشمن کو مکہ مارا، اس کی جان نکل گئی. اب کیا ہوا؟ جس وقت یہ صورتحال بنی، دوسرا دن آیا. دوسرا دن جس وقت پہنچا حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر آئے. یہ جو شیعہ بنا ہوا تھا اس نے اور سے لڑائی شروع کر دی. جب اور سے لڑائی شروع کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی اور کہا کہ میری مدد کرو، میں پھر کسی سے لڑائی کر رہا ہوں، اسے بھی مکہ مارو، میں آپ کی قوم والا ہوں. تو قرآن مجید میں فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، وہی کل جس نے مدد مانگی تھی پھر چیخ رہا ہے یا موسیٰ المدد، موسیٰ مدد، موسیٰ مدد. آپ نے جس وقت دیکھا کہ کل بھی اس ظالم نے مجھ سے مدد چاہیے، اگلے کا بھٹھا ہو گیا ہے، آج پھر یہ کہتا ہے کہ میری مدد کرو. تھوڑا روز کسی سے جھگڑ بیٹھتا ہے، مجھے کہتا ہے مدد کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جملہ کیا بولا؟ قال له موسیٰ انک لغوی مبین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کس سے؟ کس سے؟ کس سے؟ کیا؟ انکا، بے شک تو، لغوی گمراہ ہے، مبین کھلم کھلا. اب کیا بنا؟ وہ شیعہ پہ ڈانس کرتا تھک نہیں رہا تھا کہ نبی کا شیعہ. تو جب دوسرے دن مدد مانگی تو اللہ کے
شیعہ بننے والے بے شک تو کیا ہے لغویون تو گمراہ ہے کتنا فرمان مبین کھل مکھلا تو انہوں نے اپنے آپ کو خود کہا ہم گمراہ میں کہتا ہوں اس بندے نے جو یہاں تقریر کی ہے پوری شیعہ ملت پہ جیسی بھی پانی پھیر دیا ہے اپنے لیے خود چنا یہ لفظ یہاں سے جہاں شیعہ کو قرآن نے گمراہ کہا جہاں شیعہ کو اللہ کے نبی نے گمراہ کہا جہاں شیعہ کو اللہ کے نبی نے رستہ بھٹک جانے والا کہا ہم کہتے تو کہتے تم خام میں کہہ رہے ہو ہم نے نہیں کہا انہوں نے خود کہا ہے یا نہیں کہا سنائے ان کو کہا ہے یا نہیں کہا خود قرآن موسیٰ نے بازار دے دو بندیاں نوں لڑدے ویکھیا ہاذا من شیعتہ بہذا من عدوہ ذرا اکھاں کھول کے دیا پارا سورہ قصص آیت نمبر 15 پڑھو اللہ کیا ایک موسیٰ دا شیعہ سی دو بندے پہ لڑدے سن تے دوسرا موسیٰ دا دشمن ایک موسیٰ دا دوجا موسیٰ دا ایک موسیٰ دا تے دوسرا موسیٰ نبی دا وہ جس کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے منہ پھڑے گا انکا لغوی مبین اور تو گمراہ ہے تو گمراہ ہے تو گمراہ ہے تو گمراہ ہے اور صرف گمراہی نہیں فرمایا مبین تو کھلا گمراہ مت ماری گئی ان لوگوں کی پھرتے ہیں قرآن سے مذہب تلاش کرتے انکا لغوی مبین بے شک تو گمراہ ہے اور صرف اتنا نہیں آگے بھی ہے آگے کیا ہے اگلی آیات بھی پڑھو یہ مکالمہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے اس بندے سے جس نے کہا میں شیعہ ہوں اور جھگڑا دوسرا تھا کفتی کے ساتھ آگے بات چلو سنو خالق کائنات جل جلالہ ساتھ فرماتا ہے تفسیر دیکھو اس کی کہ کس انداز میں آگے جا کے بات چلتی ہے اور ساری چیزیں ان کی وضاحت ہوتی ہے رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا ہے یہاں پر تفسیر کمی دیکھ لو تفسیر صافی دیکھ لو اور دیکھو کہ آگے مکالمہ کس سے ہو رہا ہے اور بات کس سے ہوتی ہے منہج الصادقین دیکھ لو سارے مقامات اس چیز کو واضح کر رہے ہیں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بات کی ہے تو بات کے اندر اس چیز کو واضح کر دیا ہے یہ مجمع البیان جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 439 اور 49 میں بھی ہے اور اس کے بعد تفسیر صافی بالکل بطور خاص جو ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں صافی جو ان کے فیض کا شانی کی ہے اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57 وہ پیش کرنے سے پہلے قرآن سنو کہ اللہ تعالیٰ کے کلیم علیہ السلام اس سے جو کہہ رہا تھا میں تمہارا شیعہ ہوں اسے کتنی بار اس کی مذمت کرتے پہلے کیا کہا انکا بے شک تو کھلا گمراہ ہے آگے جس وقت آپ نے اس کو جھڑکی لی اور اس کے بعد خیال آیا آخر ہے تو قوم سے اور دوسرا دشمن ہے کھڑا ہوا فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا چلو اس واسطے نہیں میں مارتا وہ میرا بھی دشمن ہے وہ قبطی بندہ کیونکہ دو تھے نا ایک تھا اسرائیلی دوسرا تھا قبطی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اب جس وقت اس اسرائیلی نے کہا میری مدد کرو آپ نے فرمایا تو گمراہ ہے اور پھر اس کے بعد کہ اس دشمن کو مارے تو کیا ہوا اس دشمن کو مارے تو کیا ہوا یبطش بالذی هو عدو لهما جو دونوں کا دشمن ہے یہ جس نے سنا تھا کہ ابھی مجھے گمراہ کہا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں ہاتھ اٹھایا تو کب کب اس پہ طاری ہو گئی سمجھ گیا کہ اب میری باری آ گئی ہے چونکہ پہلے مجھے گمراہ کہا اور اب پھر ہاتھ اوپر کر رہے ہیں جب اس طرح کیا ہاتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو آگے سے شیعہ بول پڑا کیا کہتا ہے